تو اس نے آگے ایسی دلیل دی، کہنا لگا انا خیر من خلقتنی من نار خلقتہ من طین، میں اس کو کیسے سجدہ کروں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں، میں بلند ہوں یہ پست ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے، میں آسمان ہوں یہ زمین ہے، میں آسمان ہوں یہ زمین ہے۔ اور پھر اگلی بات اس نے بڑی عجیب کہی، اس نے کہا میں شعلہ ہوں، میں بلند ہوں یہ خاک ہے۔ شعلے نے بھی کبھی خاک کی طرف نیچے ہوا؟ لیکن آدم علیہ السلام کے اندر ایک چوتھا عین تھا جو عشق کا عین تھا۔ جب ان سے لغزش ہوئی تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے کی قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب مجھ سے لغزش ہو گئی، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ شیطان کو جب کہا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ گویا اللہ کا حکم یہ ایسا حکم ہے، انسان جب اس کے سامنے جھک جاتا ہے تو ترقی کر جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے اس حکم کو ماننے کے بعد آگے بڑھے اور آگے بڑھتے چلے گئے، اللہ نے اپنی نیابت کا تاج آدم علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا اور شیطان کو کہا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، تو نکل جا میری نظروں سے، دور ہو جا، تیرے اوپر پھٹکار ہوگی، تو ملعون ہوگا، تو لعنتی ہوگا، قیامت کے دن تک تیرے اوپر اسی طرح لعنت برستی رہے گی۔ اور اس نے پھر آگے سے کہا اللہ تو نے مجھے اتنا اپنی نظروں سے گرا دیا، اب تو مجھے طاقت دے، مجھے قوتیں دے۔ اللہ نے کہا کیا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے یہ بھی دے، یہ چیز بھی دے، یہ قوت بھی دے، ورجلک مجھے اتنی قوتیں دے۔ اللہ نے اس کو وہ قوتیں دی۔ آدم علیہ السلام یوں سر پڑ کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ تو نے اس شیطان کو اتنی قوتیں دی کہ اجر دم، یہ تو ایسے میرے بچوں کے جسم میں بھاگتا ہے جیسے خون بھاگتا ہے، اتنی طاقتیں اور قوتیں اس کو تو نے دے دی، تو میری اولاد کیا کرے گی، میری اولاد کیا کرے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فکر نہ کر آدم، فکر نہ کر۔ حدیث میں فرمایا اہلکونی بالتوبۃ والاستغفار، میں نے انسانوں کو خواہشات سے ہلاک کیا اور انسان نے مجھے توبہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے نے دیکھا میدان عرفات میں شیطان بالکل کمر اس کی دوری ہو چکی ہے، کمر اس کی دوری ہو چکی ہے، یوں سر پہ خاک ڈالتا ہے۔ ان کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے سارا سال اس سے گناہ کرائے، یہ آیا اور اس کی آنکھوں سے ایک مکھی کے سر جتنا آنسو نکلا، اللہ نے اس کو سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ نے اس کو سارے گناہ معاف کر دیے۔ حدیث میں فرمایا رمضان المبارک میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے هل من مستغفر فاغفروا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا جس کی گناہوں کو میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، دنیا کے سارے حکیم اور معالجین نے اس کو سوری کہہ دیا ہو، وہ میرے سامنے آئے گڑ گڑائے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں اس کو صحت دے دوں گا۔ اور پھر فرمایا کوئی ایسا گناہ گار جس کے اتنے گناہ ہوں آسمان کی بلندیوں تک اس نے گناہ کر کے لگا دی ہوں، وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، مجھے میری بلندیوں کی قسم، وہ اپنی آنکھوں سے ایک مکھی کے سر جتنا آنسو زمین پر نہیں گرائے گا اس سے پہلے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور اولیاء اللہ نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگے ایک آدمی کا دل اتنا سخت ہے، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے استاد مکرم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا قاضی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت سلامتی دے، یہ ہمارے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا، ہم سب انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اتنا سخت دل ہے اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتا،
اولیاء اللہ کی زندگیوں پر قربان جائیں۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اگر ایسا نہیں ہے صرف رونے والی شکل بنا لے اللہ پھر بھی معاف کر دیتے، رونے والی شکل بنا لے اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ گویا یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، الحمدللہ ادارہ تعلیمات شریعہ کے ڈائریکٹر الحمدللہ حضرت مولانا مفتی معین الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ واقعہ سے بھی تشریف لے آئے۔ حضرت نے بڑی شفقت فرمائی اور الحمدللہ ہمارے ان سب اداروں کی طرف یہ ہمارے بڑے حضرات ہر وقت متوجہ رہتے ہیں، ہر دعا میں آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اور ہر دعا میں الحمدللہ آپ کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ جہاں پر بھی ہمارے یہ اولیاء اللہ کی جماعت الحمدللہ ہاتھ اٹھاتی ہے الحمدللہ سارے اداروں کے نام لے کر دعا کرتی ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، سجدوں میں اور رکوعوں میں قیام میں ویسے ہی ہر وقت ہر لحظہ ہر گھڑی الحمدللہ آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی خواتین یہاں آئی ہیں سب کے آنے کو قبول فرمائے، جتنے لوگوں نے قرآن مجید سنا ہے سنایا ہے الحمدللہ اللہ سب کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور جتنی کو کمی کوتاہی رہ گئی ہے رب ذوالجلال اس کو معاف فرمائے۔ جتنی خواتین نے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ تراویح کا نماز کا یہ عمل کیا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔